بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک زمانہ تھا جب انسانیت گمراہی اور جہالت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، انسانوں کو منڈیوں میں اجناس کی طرح خریدا اور بیچا جاتا تھا۔ رشتے کی تقدیس کیا ہوتی ہے کوئی نہیں جانتا تھا، رشتے ہوتے کیا ہیں بیسیکلی یہ بھی کسی کو کوئی معلوم نہیں تھا۔ کوئی آگ کے پیچھے بھاگ رہا تھا، کوئی سانپ کی پوجا کر رہا تھا، کوئی آگ کے شعلوں کی عبادت کر رہا تھا، کوئی پانی کی عبادت کر رہا تھا۔ مطلب کہ آپ سب بھی جانتے ہوں گے کہ مختلف جو انسانوں کو چیزیں نظر آتی تھی کہ شاید وہ مافوق الفطرت ہیں، وہ انہیں پوجنا شروع کر دیتے تھے۔ ایسے وقت میں خالق کل جہان کو ہم پر رحم آیا اور اس نے اپنا محبوب برحق رحمت للعالمین خاتم النبیین امام المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے دنیا میں بھیجا، کیونکہ وہ تو دونوں محبوب اور محب ہیں۔ عالم ارواح یعنی جب کوئی کسی بھی چیز کا وجود نہیں تھا اس وقت سے اکٹھے ہی تھے۔ اللہ پاک نے خاص ہم پہ رحم فرمایا، ہماری خوش بختی کہ اپنے محبوب کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا۔ الحمدللہ۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو پھر انسانیت کے شعور اور ادراک کا دور سٹارٹ ہوا۔ انہوں نے ہر رشتے کو عزت بخشی، بتایا کہ رشتے کیا ہوتے ہیں۔ عورت کو عزت ملی، انسانیت کو تکریم ملی اور ہدایت ملی۔ نسل انسانی کی بقا کے لیے اور اس کے آگے بڑھنے کے لیے پہلے بھی انسان پیدا ہوتے تھے، مگر نکاح کی شکل میں مرد و زن کو ایک مقدس رشتے میں باندھا، دونوں کے ایک دوسرے کے اوپر حقوق و فرائض رکھے۔ اولاد پیدا ہوئی، اس کے بھی حقوق و فرائض والدین پر اور والدین کے حقوق و فرائض اولاد پر، اور اسی طرح باقی بھی جتنے انسانی رشتے، حتیٰ کہ ہمسائیگی کو بھی آپ کو معلوم کہ کتنے زیادہ احترام ہمارے دین نے دیا۔ ہم نہیں جانتے تھے، انسان نہیں یعنی جانتا تھا اس وقت کا کہ زندگی کا ڈھنگ کیسا۔ جانوروں کی طرح تو انسان پانی پیا کرتے تھے تالابوں سے زبان کے ساتھ، جیسے کہ کتے پانی پیتے ہیں، جیسے کہ گھوڑے اور گدھے پانی پیتے ہیں، ایسے انسان بھی پیا کرتے تھے۔ ہمارے ہادی و رہنما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کے پیدا ہونے کے لمحے سے لے کر یعنی رہنمائی جو ہماری ہوئی کہ جب انسان کا بچہ پیدا ہو اس کے کان میں اذان دی جائے، اور جب وہی انسان کا بچہ چاہے وہ 100 سال جیتا ہے یا وہ 50 سال جیتا ہے یا جتنی بھی اللہ پاک پروردگار نے زندگی اس کو دے کر بھیجا، جی کر جب اس نے ماں کی گود سے نکلتا تو اذان سنتا، اور قبر کی گود میں جانے سے پہلے وہ نماز جنازہ اس کی ادا ہوتی ہے۔ اور اس سارے وقفے، یہ وقفہ ہے نا، یعنی ایک سفر شروع ہوا اور پھر تمام ہوا، اور اس کے درمیان کا سارا جو وقت ہے اس کو کیسے گزارنا ہے، یہ سب کچھ ہمیں سکھایا گیا۔ پھر اللہ پاک پروردگار نے اپنی کتاب قرآن مجید جو ہے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اقدس پر نازل فرمائی، تاکہ وہ ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہمیشہ ایک سالڈ یعنی چیز کے طور پر ہمارے ساتھ رہے۔ حج، عمرہ، زکوٰۃ، نماز، نوافل، شریعت کیا ہے، اس کے کیا حدود و قیود ہیں، کیا احکامات ہیں، کیا امر بالمعروف نہی عن المنکر، مینس ہر چیز ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی اور بتائی۔ ہم اس پر ایمان لائے۔ ہماری خوش بختی کہ ہم نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ہستی ہے جس کا نام ہے اللہ، وہ سب کا تخلیق کار ہے،
وہ خود نہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، وہ خدائے واحد ہے، وہ ہمارا مالک ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، کیوں کرنی ہے، وضو کیسے کرنا ہے، شرائط کیا ہے، مینس ایچ اینڈ ایوری تھنگ، چھوٹی بڑی ہر بات ہمیں سکھائی اور ہم ایمان لائے، ہماری خوش نصیبی۔ مگر انسان کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ خسارے میں ہے، یعنی اتنی بڑی ہدایت اور رہنمائی ملنے کے باوجود بھی جہاں انسان کو اپنا مفاد نظر آتا ہے وہاں وہ ہیڈ ڈاؤن کرتا ہے، اڈاپٹ کرتا ہے، ایگری کرتا ہے، اور جہاں ایسا نہیں ہوتا وہاں وہ ادھر ادھر بکھر جاتا ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے، اسی لیے ہم دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں۔ آقا جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خدا کے بارے میں بتایا، ان کے بعد اپنے صحابہ کرام کی شان بتائی، عشرہ مبشرہ کے بارے میں آپ مسلمان سب جانتے ہوں گے، کئی نہیں بھی جانتے، بڑا دکھ ہوتا ہے، مگر یہ کہ صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں پاک کے جن کے بارے میں جیتے جی جنتوں کی بشارتیں آئی۔ ظاہری بات ہے ہمارے ایمان کا حصہ ہے ان کی تقریم۔ اہل بیت وہ پاک گھرانہ جہاں سے دین ہمیں ملا، جنہوں نے قربانیاں دیں، اور آج ہم فخر سے دنیا میں سر اٹھا کے چلتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہم عمل میں کیسے ہیں یہ ہم غور کرنا اتنا ضروری نہیں سمجھتے۔ پھر آقا جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی فرمایا کچھ آگے چل کر کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے۔ پھر انہی محمد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے چل کر فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے، اور انہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے فاطمہ کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا۔ انہی محمد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین میرے زندگی کے چمن کے گلاب ہیں، جو ان سے محبت کریں گے وہ قیامت کے دن بھی ہمارے قریب ہوں گے، اور جو ان سے بغض رکھیں گے ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ مینس قرآن پاک کی طرح آقا جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ہر فرمان بہت واضح بہت کلیئر ہے، مگر ہم اتنے ظالم ہیں کہ کہیں ہم ایک گروہ میں بٹتے ہیں تو ہم شب اسرا کی بھی عظمت سے انکار کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ، وہ شاید کوئی خواب دیکھا تھا آقا جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ہم اتنے گستاخ ہیں۔ اور کہیں ہم کہہ دیتے ہیں کہ نہیں حسنین پاک کی یاد منانا یا ان کے دکھ پہ رونا یا نوافل پڑھنا یا روزے رکھنا یہ تو شیعوں کا کام ہے، اور شیعہ ہم میں سے نہیں، استغفر اللہ۔ اور کہیں مینس کہ ہم خود گروہوں میں بٹ گئے، اور غور کریں تو ہم سے بڑا کوئی گستاخ نہیں، ہم سے بڑا کوئی بدبخت نہیں، یعنی کہ ہم آقا جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو ہم اپنا ہادی اور رہنما مانتے ہیں، ہم ان کی بھی ہر بات سے اتفاق نہیں کرتے، ہم ان کے ہر حکم پر بھی اپنا سر نہیں جھکاتے، تو پھر دنیا میں ضلالت کے سوائے ہمارے حصے میں کیا آئے گا اور کیا آ سکتا ہے، اور ہم کیا ڈیزرو کر سکتے ہیں، ہم جو ان کی حق کے پاس سے بھی کم تر اور حقیر ہیں۔ مگر ہمارے اگینسٹ کوئی بات تو کر کے دیکھیں تو ہماری میں آسمان کی بلندیوں پہ پہنچ جاتی ہے۔ ہم کسی کی مہربانیوں کو، ہم کسی کی محبتوں کو، ہم کسی کی عنایتوں کو، نوازشوں کو، کسی کی بھی کائنڈنس کو خاطر میں نہیں لاتے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی ہوگا جو دنیا میں سب مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہمیں اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں ایک جیسے مٹھی بنتی ہے نا وہ بننے کی ضرورت ہے۔ بحیثیت نیشن بھی ہم بکھرے ہوئے ہیں، بحیثیت مذہب بھی دین بھی ہم بکھرے ہوئے ہیں، اور پھر ہم دنیا سے توقع کرتے ہیں وہ ہمیں عزت دے، کیوں دے؟ ہم دنیا کو کیا دے رہے ہیں؟ ہم دوسرے مذاہب کی بنائی ہوئی سہولیات کو استعمال کرتے ہیں، ہم اپنے ہاتھ میں موبائل لے کر انہیں گالیاں دیتے ہیں، ہم لیپ ٹاپ یوز کر رہے ہوتے ہیں اور ہم انہیں گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، ہم تمام تر سائنٹیفک جو انوینشنز ہیں، جو فیسلٹیز ہیں، ہم انہیں استعمال کرتے ہیں اور انہیں گالیاں دیتے ہیں۔ ہم سے بڑا منافق کون ہوگا؟ ہمیں ان باتوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ مقدس مہینہ محرم الحرام، حرمت والا مہینہ،
جبکہ وہی جب اتری میرے آقا جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے آ کے بتایا کہ جنت سے جوڑے آئے شہزادوں کے، اور بتایا کہ یہ شہید ہوں گے اور اس طرح ہوں گے، اور میرے آقا جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں اشک آ گئے. ہمیں وہاں سے بھی سمجھ نہیں آتی اس مہینے کے تقدس اور احترام کی. تو یہ مہینہ جو ہے تقدس اور احترام کا متقاضی ہے. ہمیں اس میں خاص طور پر غسل لے کر نوافل پڑھنے چاہیے، عبادات کرنے چاہیے. سید الشہداء کی خدمت اقدس میں روزانہ جتنی اللہ توفیق دے، جتنی ہم میں بدنی اور روحانی ہمت ہو، اتنی نفلی عبادات کر کے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی خدمت اقدس میں پیش کرنی چاہیے. آقا جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کرنی چاہیے. مولا حسن مولا علی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں پیش کرنی چاہیے. نذرانہ پیش کرنا چاہیے. اللہ سے اپنے گناہوں کے لیے معافی کا خاص طلب ہونا چاہیے، ان کے حوالے ان کے صدقے دے کر. اور یقیناً اللہ پاک ان کا حوالہ، ان کا صدقہ، ان کی سفارش تو واپس نہیں کر سکتا نا. اور ایک دو چیزیں میں اینڈ پہ آپ کو بتاتی ہوں، جو کہ ہم جو سیلفش انسان ہیں، چاہے مسلمان ہیں یا کسی بھی دین سے تعلق رکھتے ہوں، ہم اتنے خود غرض ہیں، ہم اتنے لالچی ہیں، ہم اتنے لوئر لیول پہ آ جاتے ہیں کہ کئی بار ہم اللہ کی محض رضا کے لیے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے یا باقی جو پاک ہستیاں ان کی رضا کے لیے ہم کوئی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے یا خود کو تیار نہیں کر پاتے. مگر جہاں ہمیں ہماری کوئی غرض ہو، ہماری کوئی ضرورت ہو، ہم کسی مصیبت میں پھنس جائیں، تو پھر ہم ادھر ادھر وسیلے بھی ڈھونڈتے ہیں، پھر ہم سفارشیں بھی ڈھونڈتے ہیں، پھر ہم نوافل بھی پڑھتے ہیں، منتیں بھی مانگتے ہیں، دعائیں بھی مانگتے ہیں. لیکن چلیں ایسے بھی کوئی بات نہیں، ایسے بھی شان ربوبیت کا ہی پتہ چلتا ہے نا کہ جب کہیں ٹھکانہ نہیں ملتا، جب سب آپ کو دھتکار دیتے ہیں، جب سب آپ کا دل توڑ دیتے ہیں، جب کوئی آپ کو کچھ نہیں دیتا، جب کوئی آپ کے جذبوں کی صداقتوں کو بھی نہیں سمجھتا اور آپ کو لیٹ ڈاؤن کرتا ہے، اس وقت بھی ایک ہستی ہے نا، وہ کہتی ہے کہ جاؤ کس کس کو آزمانا ہے، آزما لو اور تمہارا کوئی نہیں ہے میرے سوائے. اور اس رب کو منانے کے لیے اس کے پیاروں کا وسیلہ بہت ضروری ہوتا ہے. میں یہ فورس نہیں کر رہی، جن کا دل نہیں مانتا نو ایشو. ہم میں سے ہر کوئی اپنے ایمان، اپنے اعمال کا ذاتی طور پر جواب دہ ہے روز آخرت انشاءاللہ. اللہ پاک اپنے پیاروں کے صدقے ہمارے لیے آسانیاں فرمائے. سورہ اخلاص ہر دن میں صرف ایک تسبیح ہر مسلمان کو پڑھنی چاہیے، اور وہ پڑھ کر اگر چاہیں تو ہر نماز کے ساتھ زیادہ بہتر ہے. اگر نہیں ہر نماز کے ساتھ زندگی کے کچھ تقاضے ایسے ہیں یا مصروفیات یا مجبوریاں آپ کی ایسی ہیں کہ آپ نہیں کر سکتے ہر نماز کے ساتھ، تو ایٹ لیسٹ ایک تسبیح روزانہ ضرور پڑھیں سورہ اخلاص کی اول آخر درود پاک کے ساتھ. اور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی خدمت اقدس میں، آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں، پنجتن پاک کے پورے گھرانے، صحابہ کرام، ولی اولیاء سب کے یعنی وسیلہ دے کر اللہ پاک کو پیش کریں، ایک نذرانہ کر کے، ہدیہ کر کے. کہ ایک تو یہ کہ یہ افضل ہے قبولیت کے درجے میں، دوسرا پھر اس کے ذریعے اس کو حوالہ بنا کر اپنے مشکلات، مصائب، بیماریاں، قرضہ جات، بے روزگاری، پریشانیاں انسانی، اس وقت انسانیت ساری عجیب مسائل میں جکڑی ہوئی ہے، تو اس کے لیے اللہ پاک سے مدد مانگیے. اسی طرح ہی تیسرا کلمہ، یہ دونوں چیزیں آپ کو میں آزمودہ مجرب آپ سے شیئر کر رہی ہوں اور اسلامک بکس میں ان کے حوالہ جات موجود ہیں. تیسرا کلمہ 99 ٹائمز اللہ اکبر تک پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 99 ٹائمز یہاں تک پڑھیے. اس کے بعد 100 جو لاسٹ یعنی ہوگا اس میں پھر مکمل تیسرا کلمہ جو ہے وہ پڑھیں اور پھر یہ پیش کریں ہدیہ کر کے. اور اس کے بعد اپنی جو مناجات ہیں، اپنی جو دعائیں ہیں، اپنی جو کمیاں ہیں، اولاد کی کمی فرسٹ آف آل، جو لوگ اولاد کے لیے منتظر ہیں
خواہش مند ہیں، اللہ پاک سے اولاد کے لیے دعا کیجیے، رزق کی کمی ہے اس کے لیے دعا کیجیے، سکون کی کمی ہے اس کے لیے دعا کیجیے، بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے اس کے لیے دعا کیجیے، ہسبینڈ وائف میں پیار اتفاق محبت نہیں ہے اس کے لیے دعا کیجیے، اولاد نافرمان ہے اس کے لیے دعا کیجیے، وسائل کی کمی ہے اس کے لیے دعا کیجیے۔ مطلب زندگی کے جتنے بھی رخ ہوتے ہیں، جتنے بھی زاویے ہوتے ہیں، جتنے بھی یعنی ہماری مشکلات ہوتی ہیں بیماریوں کے لیے، یعنی یہ مجرب نسخہ ہے کہ اللہ پاک سے آپ جب ان کے حوالہ دے کر، ان کا واسطہ دے کر آپ دعا کریں گے، یہ پڑھائی کر کے آپ یقین کیجئے، کسی پتھر پر لکھ کے رکھ لیں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک پروردگار پنجتن پاک علیہ السلام کے صدقے، اپنے پیاروں کے صدقے ہماری خالی جھولیوں کو بھرے گا، انشاءاللہ بھرے گا۔ آپ میرا یقین کیجئے، جن کے عشق میں اور محبت نے مالک نے یہ کائنات بنائی، یہ کائنات اتنے ہی سیارے، مطلب ابھی تک تو سارے ڈسکور بھی نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے کس کے لیے دنیا بنائی؟ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ تو اپنے محبوب سے پیارا کون ہوتا ہے اور اپنے محبوب کے پیاروں سے پیارا کون ہوتا ہے؟ تو ان کا واسطہ ہمیشہ اللہ قبول کرتا ہے اور ان کے صدقے میں مرادیں پوری کرتا ہے۔ تو اللہ پاک پروردگار سے دعا ہے کہ میری، آپ کی، ہر سننے والے کی، ہر محبت کرنے والے کی، ہر عشق کرنے والے کی، ہر عقیدت والے کی، ہر دعا، ہر اس کی جو بھی مناجات ہیں، جو بھی مشکلات ہیں، ان سب کو آسانیوں میں بدلے اور ہماری جھولیوں کو ان کے صدقے بھر دے اور ہمارا جینا مرنا اور تمام زندگی ہماری آسانیوں والی کرے، ہماری ہدایت اور ہمیں ہدایت کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، ہم اس کے شکر گزار بندے ہوں، ہم اس کے فرما بردار بندے بنیں اور ہم اس کے پسندیدہ لوگوں میں ہم سے کوئی ایک عمل بھی ایسا ہو جائے کہ ہمارا شمار اس کے پسندیدہ بندوں میں ہو جائے۔ مجھے اور میری فیملی کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا امام المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا شافع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا راحت العاشقین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور میں صدقے، میں قربان، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔